نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فأغطيني به، فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد. فقال عليه السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فبنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد الله، السلام عليك يا من اختار الله، أنت أذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعد الفرد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي تولى يفضنا مفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني من رسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیا مشکلوں میں تیر کو سہارا حسین نے دیا مشکلوں میں تیر کو سہارا حسین نے جب نوجوان بیٹ کا لاشا نہ اٹھ سکا جب
عرفان دین حق کا سفینہ بھور میں تھا، دیا نا خدا تھا بن کے سہارا حسین نے، دیا نا خدا تھا بن کے سہارا حسین نے، اسلام کا سفینہ ابھارا حسین نے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے بنی اسد والوں، میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرخد بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخد بنا لینا، میرا اکبر بھی قاسم بھی عباس بھی اور اونو محمد میرے پرمہن، سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، اس کو تم ایک ردا دینا، میری مرخد بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخد بنا دینا، میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرخد بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخد بنا دینا، جب زائر زیارت کو آئے میری، اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن، اس کو پانی پلانا میری سمت سے، اس کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، اس کو میری دعا دینا، میری مرخد بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخد بنا دینا،
عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا، میری حرمت کرے گے نہ اہل سکر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائے گا، گھوڑ دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرخت بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخت بنا دینا۔ پھر اسد کے قبیلے کے بچوں سے بھی اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا، اپنی مٹھی میں مٹھی اٹھا کر تمہیں ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرخت بنا دینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخت بنا دینا۔ ابھی عاشور کو روزہ شاہ پر آتا ہے سب قبیلہ اسد کا نظر، شاہدی کی وصیت انہیں یاد ہے، ابھی ماجد یہ کہتا ہے وہ اگر شہ کا لاشا اٹھا لینا، میری مرخت بنا لینا، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخت بنا دینا۔ اے بنی اسد والوں، میرا لاشا اٹھا لینا، میری مرخت بنا دینا۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، ایام ازا کی یہ 4 تاریخ ہے۔ آج اس غازی کا ذکر ہو رہا ہے جسے حر دلاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین کی دریا دلی اور سخاوت کا یہ بہت بڑا مثال ہے۔ عالم اسلام کے لیے کربلا کا یہ بہترین سبق ہے۔ کربلا برپا ہونے کی وجہ حر دلاور جو لشکر امام حسین کو گھیر کر کربلا تک لے آئے تھے، جب حر کو احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہے، شب عاشور جب وہ بے چین ہوئے اپنے پسر کے ساتھ، روز عاشور صبح حق کی طرف آ گئے، امام حسین سے معذرت کی اور لشکر حق میں اپنے آپ کو جمع کر لیا۔ تو ان غازی کے شہادت کے سلسلے کی یہ مجلس آپ کے نظر یہ مرثیہ پیش ہے۔ رن میں جب شین
کی طرف سے حور دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، غل ہوا سید مظلوم کا غم خوار آیا، جان سارے قلف حیدر کرار آیا، تدق نور سر راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے، یہ سخن سن کے پکارا پسر شاد شریر، ہاں طرف دار شہیدی پا چلے نیزہ و تیر، لے کے حربوں کو بڑھا فوج کا انبوائے کثیر، فاتحہ پڑھ کے جو جواں مرد نے کھینچی شمشیر، حور کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی، شعلِ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی، بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہ عزت و جاں، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دلبر شاہ، کہتے تھے ابن حسن واہ حور غازی واہ، شاہ ہر ضرب پا فرماتے تھے ماشاء اللہ، اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا، حیف جھکنے ملا انہوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی، لاکھ خون زرد ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھر آتا تھا کہ برچھی کھائی، آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق پر گرز لگا دوش پا شمشیر لگی، سینہ غربال ہوا تیر، چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے قربوس پا سر نیوڑا کے، علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے، گر ہو ارشاد تو مہماں کو بچا جاؤں کے، خادم حضرت زہرا
وہ علی گرتا ہے خاک پر اب وہ، خاک پر اب وہ سعید ازلی گرتا ہے، شاہروں نے لگے سنتے ہی مہماں کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریشے مبارک سب تر، علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر، کسے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے، یہ سخن کہے کہ چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پگھوڑے سے ہو رے باتوخیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاش پا امام دو جہاں وقت عقیر، چمن ہستی مہمان کو جڑتے دیکھا، خاک پر ایڑیاں، خاک پر ایڑیاں زخمی کو لگڑتے دیکھا، گر کے لاشیں کے برابر یہ پکارے سرور، میرے مہمان او مددگارو موئیو یاور، گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو قبر، دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے، کھول دے چشم کو، کھول دے چشم کو، بھائی حسین آیا ہے، نیم چشم سے حر نے رقے مولا دیکھا، زیر سرزانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شین فرمایا ہے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ نور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ، خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ، ننگ سر احمد مختار کی پیاری آئی، دیکھیے آپ کے، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی،
کہہ کے یہ گود میں شبیر کے لی انگڑائی آیا ماتھے پارک چہرے پا زردی چھائی شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرف پتلیاں پھر گئی پھر کے شہ والا کی طرف روکے اکبر نے کہا ہرے دلاور ہے اے مددگار جگر بندے پیمبر ہے خون میں سب تیرا ہے تر ارواح منور ہے تشناؤ بے کسو مظلوم کے یاور ہے ادھر آنا تھکے تیری اجل آئی بھائی گھر میں سعادت کے دعوت بھی نہ کھائی بھائی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، جس آئے شریفہ کی تلاوت کا شرف مجھے ملا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. جو شخص بھی عزت کا طالب ہے، اگر وہ عزت چاہتا ہے تو قرآن کے روح سے فللہ العزت جمیعا، عزت ہر طرح کی عزت فللہ اللہ کے لیے تمام کی تمام عزت ہے. میں اپنی تقریر کا موضوع آپ کے سامنے پہلے بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں عزت کے معیار کو بیان کروں کہ عزت کسے کہتے ہیں اور عزت کی سورس کیا ہے، عزت کی جگہ کیا ہے، کہاں سے ہمیں عزت حاصل ہوتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ عزت دار کسے کہتے ہیں اور ذلت اٹھانے والا انسان کسے کہتے ہیں. تو عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہر چیز کو اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن جس چیز پر انسان خود قربان ہو جاتا ہے وہ عزت ہوتی ہے. اب وہ جس چیز کو بھی عزت سمجھتا ہو، بات اس سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس چیز جہاں بھی وہ یہ سمجھتا ہے عزت ہے، تو انسان اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے، یعنی اس کی عزت جس سے وابستہ ہے اس کو بچانے کے لیے انسان اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے، مال کی قربانی دے دیتا ہے، بچوں کو قربان کر دیتا ہے، پوری ہستی کو مٹا دیتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا عزت کسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی عزت کے پیچھے چل رہا ہے. تو یہ عزت ہے کیا چیز؟ آئے ہم دیکھیں قرآن عزت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا مکتب کیا کہتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العزت، جو بھی عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، اللہ کے لیے
صرف اللہ کے لیے ساری عزت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی اگر کوئی طالب عزت ہے تو اس کو کہاں بس جانا چاہیے عزت حاصل کرنے کے لیے؟ وہ ذات خداوندی ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے جس بتوں کو جو مانتا تھا اس پر فخر کرتے تھے، اس کو عزت کا معیار سمجھتے تھے۔ کوئی فلاں کہتا تھا میں فلاں بت کا ماننے والا ہوں، اس سے میرا تعلق ہے، تو اس کو اپنا معیار سمجھ رہا، اس پر وہ جھوم رہا ہے اور اس عزت کے نشے میں وہ جھومنے لگتا تھا۔ تو عزیزو یہ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم پہلے عزت سمجھو تو صحیح، عزت کس چیز کو کہتے ہیں، عزت کہاں سے ملتی ہے۔ انسان کتاب ہدایت ہے، وہ انسانیت کو ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور ہمارے انبیاء اولیاء بھی جو آئے ہیں، ائمہ علیہ السلام بھی آئے ہیں، وہ بھی امام ہدایت ہیں، نبی ہدایت ہیں، وہ سب اسی لیے آئے ہیں کہ جو بھٹکتی ہوئی انسانیت ہے، کہ جو اپنے لیے موہوم وہمی عزت کے جو اس نے سورس بنا لیے ہیں، عزت کی جگہ بنا لیے، ان کو نکال کر کے، یعنی ظلمات سے نکال کر کے ان کو نور کی طرف لے آئے۔ یہی تو کام ہے انبیاء کا، اولیاء کا، قرآن مجید کا، آسمانی کتابوں کا۔ اور اسی طرف قرآن مجید نشاندہی کر رہا ہے، یہ کتاب عزیز نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر تم طالب عزت ہو تو اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں پر عزت مت کرو، اس لیے کہ عزت کہتے کسے ہیں پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ جب تم عزت سمجھ لو گے تب تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہیں کس کے سامنے سر جھکانا ہے، کس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کس کے سامنے کس کی تعظیم کرنا ہے اور کس کی تعظیم نہیں کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عزت کہتے کسے ہیں۔ تو عزیزوں، ہم جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لغت میں عزت کے معنی صلابت کے ہیں۔ عزت کے معنی ایسی چیز کہ جو ناقابل تسخیر ہو، ناقابل شکست ہو، جس کے اندر کوئی رخنا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عرب جو بہت ہی مضبوط پتھر ہوتے تھے، جو ٹوٹتے نہیں تھے جلدی، انہیں عزت کہتے ہیں، ان کا ایک نام عزت بھی ہے۔ تو کیوں عزت ہے؟ کیونکہ وہ پتھر اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ اس کے اندر تیز چلنے والی ہوائیں جو ہیں ان کو توڑ نہیں سکتی، بارش کی بوندیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ان کو عزت کہا جاتا ہے۔ تو عزت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس چیز میں صلابت پائی جائے، جس چیز میں صلابت پائی جائے، جو بہت مضبوط ہو، جو ناقابل شکست ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس پوری دنیا میں جو عزت کا منبع ہے، اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی لوچ نہ ہو، ذرہ برابر بھی نقص نہ ہو، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کا نام ہے، وہ ایک ہی عزیز ذات ہے، اور اس ذات کا نام پروردگار عالم ہے، خدا وحدہ لا شریک۔ صرف اس کے ہاں یہ تصور ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر نقص نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ذات گرامی، وہ جتنی بھی عزت مند ہو، حتیٰ وہ عزت چاہے خدا ہی نے کیوں نہ ان کو دی ہو، عزیز ہیں، لیکن وہ پہلے والے معنی کے اعتبار سے نہیں کہ ذرہ برابر نقص نہ پایا جائے، تو البتہ اپنے اعتبار سے وہ عزیز ہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا کی ذات ہے کہ جس کے اندر نقص نہیں ہے۔ نقص کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ جس کے اندر کمال نہ ہو، جس کے اندر فخر پایا جاتا ہو، جس کے اندر پہلے کمال نہیں تھا بعد میں کمال آئے، تو وہ پہلے کمال نہیں تھا وہاں پس وہ کسی کا محتاج تھا کمال لینے کے لیے، فضائل کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی چیز کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز جو ہے اس چیز کی محتاج ہے، تو یہ عزیز تو ہے لیکن مطلقاً عزیز نہیں ہے۔ یعنی کم سے کم اس چیز میں کہ اس نے جس دوسری چیز سے جو مدد لی، اس چیز میں یہ محتاج ہے۔ یہی محتاجگی یہ ذلت ہے۔ ذلت اب یہ ذلت بری ذلت نہیں ہے، ہر چیز کسی سے لینا ذلت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک بڑے مقصد کے لیے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے۔ مثال طور پر انسان جاہل ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے سامنے اپنے ذان و ادب طے کرتا ہے تو در واقع وہ خم ہوتا ہے۔ یہ خم ہونا ایک طرح کا جھکاؤ ہوتا ہے، ذلت ہے، لیکن ذلت یہ ایسی ذلت ہے کہ جو انسان کو بلندی کی طرف پہنچا رہی ہے۔ اس کی مذمت نہیں کی، لیکن بہرحال ایک نقص ہے، اس لیے کہ عزت کے مقابلے میں ذلت ہے۔ عزت یعنی کیا؟
یعنی ایک مضبوط چیز کو کہتے ہیں. اسی لیے عرب کہتا ہے ارض و اعزاز، یعنی سخت مٹی. سخت مٹی وہ ہوتی ہے کہ جب بارش کے پانی قطرے گرتے ہیں تو وہ جلدی جو ہے وہاں سے وہ پھسل جاتے ہیں، وہ قطرے جو ہے بارش کے بہہ جاتے ہیں، اس میں نمی، اس میں جلدی وہ بارش کے قطرے جو ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں. لیکن اس زمین کو جو بہت ہی نرم زمین ہوتی ہے جس کے اندر فوراً بارش کے قطرے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس کو ارض و ذلول کہتے ہیں. یعنی نرم مٹی کو ارض و ذلول کہتے ہیں. تو جہاں پاس کوئی چیز جھک جائے اسے ذل کہتے ہیں، اور ذلت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی جو شرف اس کو دیا گیا ہے اس سے جھک کر کے نیچے آ جائے، اسے ذلیل کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، صلابت چاہتے ہو، شجاعت چاہتے ہو، تو تم اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ، یعنی جو ذات گرامی پروردگار ہے، اگر اس کے علاوہ تم کسی اور کے پاس گئے تو تمہیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی. اس لیے کہ خدا عزت کا سر چشمہ ہے. ہمیں اس سے عزت لینا چاہیے جہاں سے عزت کا چشمہ بہ رہا ہے. ہمیں غیر مکاتب فکر کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جن کے خود ہی نہیں معلوم عزت کسے کہتے ہیں. ایک بات بڑے پتہ چل گیا کہ عزت کا سر چشمہ، عزت جہاں سے لینی چاہیے، اور جو عزت کا مالک ہے وہ پروردگار عالم ہے. تو اب آیت کا دوسرا ٹکڑا کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب. کلمہ طیب جو ہے وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو تقرب الہی حاصل کرتا ہے. جب انسان تقرب الہی حاصل کرتا ہے تو کہنا یہی عزت کا سر چشمہ خدا ہے، اور اسی پروردگار عالم پر اعتقاد رکھنا، یا جو اس نے بتایا ہے دین، اس پر اعتقاد رکھنا، یہی کلمہ طیب جو ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے. یہی کلمہ طیب بلند کرتا ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے تقرب کو حاصل کرتا ہے، یعنی انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے. اب یہاں پر بحث ہے کہ کلمہ طیب کسے کہتے ہیں. لیکن کلمہ طیب، یوں تو مجھے بہت لفظ کی گفتگو نہیں کرنا ہے. کلمے کی جمع ہے. کلمے کے معنی ہوتے ہیں وہ بات کہ جو تام ہو، پوری ہو. اگر کوئی کہے کہ ہوا ٹھنڈی ہے تو یہ بات پوری ہوگی، اسے کلمہ کہتے ہیں. اور طیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی گفتگو، ایسی بات کہ جب انسان سنے تو سننے والے کو محظوظ ہو، مسرور ہو، یعنی اس کے جسم میں ایک سرور پیدا ہو، اور اس کی جو اس سننے کے ذریعے سے، اس کلام کے سننے کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہو. تو عزیزان گرامی، کلمہ طیب کا مطلب پھر کیا ہوا؟ بات جو ہے یہاں صرف لفظ کی نہیں ہے، لفظ سے ہٹ کر کے اس لفظ سے جو معنی منظور مراد ہے وہ کلمہ طیب ہے. تو احادیث کے جب ہم جاتے ہیں کہ کلمہ طیب سے مراد کیا ہے، تو بعض احادیث کہتی ہیں لا الہ الا اللہ، بعض کہتی ہیں الحمدللہ. کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہتے ہیں کلمہ طیب سے مراد محمد رسول اللہ ہے، یعنی رسول اسلام محمد جو اللہ کے رسول ہے. کچھ حدیث کہتی ہیں علی ولی اللہ ہے. یعنی مختلف احادیث آئی ہیں، اور اب ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب عزت کے سر چشمے ہیں. جب کوئی حدیث کہتی ہے کہ کلمہ طیب سے مراد لا الہ الا اللہ ہے تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھنا ہی کلمہ طیب ہے. اگر تم نے اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھا تو یہ تمہیں اللہ سے نزدیک کر دے گا، یہ تمہیں بلند کرے گا، صعود کرے گا، اور تمہیں اللہ سے نزدیک کر دے گا. جب تم نے کہا محمد رسول اللہ تو اللہ ہی نے محمد کو عزت دی ہے، اور یہ اعتقاد جو ہے رسول اللہ جو ہے محمد ہے، یہ اعتقاد تمہیں اللہ سے نزدیک کرے گا. جب کوئی حدیث یہ بتاتی ہے کہ کلمہ طیب سے مراد علی ولی اللہ ہے، تو یہ علی ولی اللہ جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات نے حضرت علی کو جو ہے عزت دی ہے، یہ بھی عزت کے سر چشمے ہیں. اور جب انسان مولا کائنات کی ذات کو، مولا کائنات کو اللہ کا ولی مانتا ہے، رسول اللہ کا نائب مانتا ہے، تو یہ بھی جو ہے انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے اور اس کے اعتقاد کو مضبوطی دیتی ہے. تو عزیزان گرامی، تو کلمہ طیب کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عقائد کے جو حق ہے، وہ عقائد کی جو حق ہے. تو حقیقی عقائد جو ہیں وہ انسان کو صعود دیتے ہیں اللہ کی طرف.
یعنی حقیقی عقائد وہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے اسی کلمہ طیبہ یعنی عقائد حقیقی عقائد کو کی مدد کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا ان دو جملوں کا کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جو ہے وہ علم کی شاخ ہے، عمل جو ہے وہ عقیدے کی شاخ ہے. اگر عقیدہ ہے تو اسی کے اوپر عمل کی بلڈنگ بنتی ہے. اور دوسری طرف سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو عمل صالح ہے وہ عقیدے کو مستحکم کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کو جس چیز پر اعتقاد ہوتا ہے، عمل صالح اگر اس کا واقعی اعتقاد ہوگا تو عمل صالح جو ہے اسی اعتقاد کی تکذیب نہیں کرے گا، اسی اعتقاد کو جھٹلائے گا نہیں، بلکہ اس اعتقاد کی تصدیق کرے گا. اب اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اللہ ظلم کو دوست نہیں رکھتا، اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ہی ظلم کو دوست رکھتا ہے، تو اب اگر ہمارے وجود سے ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے یہ جو عمل ہم سے سرزد ہو رہا ہے ہمارے عقیدے میں کہیں نہ کہیں نقص ہے. اب اگر ہم رسول اسلام کو مانتے ہیں، ان کے دین کو مانتے ہیں، مولا کائنات کی شخصیت کو مانتے ہیں، اور ہم بغیر کسی روک اور ٹوک کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم عیش و نوش میں ہوں، غریبوں کا خیال نہ رکھ رہے ہوں، جو ہمارا حق ہے اللہ کے نسبت اس کو ہم ادا نہ کر رہے ہیں، جو ہمارا حق لوگوں کے حوالے سے اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اعتقاد نہ خدا پر ہے، نہ رسول اللہ پر ہے، نہ مولا کائنات کی ذات پر ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل جو ہے وہ عقیدے کو مستحکم کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ عزت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. یا دوسری آیت میں ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور ولی رسول ولی المومنین، اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. تو عزیزو، عزت حاصل کرنا ہے تو عزت کے حقیقی ہمیں وارث کے عزت کے حقیقی سرچشمے کے پاس جانا ہوگا. جہاں عزت ہے وہاں ہمیں جانا ہوگا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ عزت کی تعریف کیا ہے، عزت کے منابع کیا ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عزت کی قسم کیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزت کی چند جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنے کو مرنے پہ اپنے کو چاہتا ہے کہ اپنی جان کو نثار کر دے. ایک وہ چیز ہے کہ جب اس کی شخصیت پائمال ہوتی ہے، یعنی جس کو بہت عزیز رکھتا ہے، جب دیکھتا ہے اس کی شخصیت پائمال ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنی شخصیت بچانے کے لیے اپنے کو قربان بھی کر دیتا ہے. ایک دوسرا مورد ہے کہ وہ اپنی ناموس کی محافظت میں وہ اپنی ناموس کو عزت سمجھتا ہے. اور ہے بھی یہی، روایت میں بھی ہے کہ انسان اگر اپنی ناموس کی خاطر، اپنی مال کی خاطر اگر مر جائے تو شہادت کا درجہ ہے. البتہ یہ شہادت کا درجہ ایک مرتبے کے اعتبار سے ہے، بہرحال وہ شہید ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی ناموس کی طرف نگاہ کرے، کوئی اس کی ناموس کی طرف نگاہ کرے. اگر کوئی اس کی ناموس کی طرف نگاہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اس کے دفاع میں آ جاتا ہے. جان چلی جائے لیکن اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. لیکن عزیزوں، ہماری نگاہیں بہت محدود ہیں. ہم قوم پر اگر ہماری قوم پر کوئی آنچ آ جائے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے مکان پر کوئی حملہ کر دے تو ہم جان اپنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے گھر پر کوئی ہماری ناموس کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ عزت کو اتنا عزیز سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے اندر عزت ہوتی بھی نہیں، غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ لوگ مال خرچ کر کے عزت کو خریدنا چاہتے ہیں، جھوٹی شہرت حاصل کر کے عزت کو خریدنا چاہتے ہیں، رشوت دے کر کے عزت کو خریدنا چاہتے ہیں. بلکہ ہم یوں کہیں مذہبی دنیا میں بھی بعض وقت شب داریوں میں چندہ دے کر کے بھی ہم عزت خریدنا چاہتے ہیں، جبکہ وہاں ذرہ برابر خلوص نہیں ہوتا. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو واقعاً راہ خدا میں راہ امام حسین پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ تو عزت ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی صحیح جگہ پر کچھ نہیں خرچ کرتے، لیکن جہاں واہ کی جگہ آتی ہے وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی واہ کریں. وہ سوچتے ہیں کہ یہاں ہمیں عزت مل رہی ہے. لیکن عزیزوں، ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ عزت کا مرکز کیا ہے. عزت کا مرکز دین اسلام ہے.
توحید ہے. اور توحید یعنی کیا؟ یعنی وہی دین اسلام. تو عزیزان گرامی، جب دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہماری عزتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بھی عزت کا مرکز ہے اور یہی واقعاً عزت کا مرکز ہے. اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ دین واقعاً عزت کا مرکز ہے تو اب انسان اپنی ناموس کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے مکان کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے محلے کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے وطن کی بھی حفاظت کرے گا. لیکن اگر کسی نے دین کو نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عزت تو دیکھ رہا ہو اور واقعاً بھی وہ عزت ایک محدود پیمانے پر عزت کے جگہ بھی ہوں، عزت کے مصداق بھی ہوں، لیکن انسان وہ بلند انسان نہیں ہوگا، وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا. جتنا محدود عزت کے مصداق ہوں گے، موارد ہوں گے، اتنے ہی اس کی شخصیت کے اثرات ہوں گے، اس کی عزت کے اثرات ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج دین پر حملہ ہو رہا ہے لیکن ہماری نگاہیں میں ہماری عزتیں کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہماری زبانیں کھلتی ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب دین پر کوئی اثر آئے، کوئی آنچ آئے، تو پھر ہمیں وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے وہ عزت کا قلعہ ہے. اگر وہ ٹوٹ گیا تو عزیزان گرامی ذلت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ہمیں پتہ چل گیا کہ عزت ایسا چشمہ ہے. تو عزت کی جو واقع عملی تصویر ہے اسے اگر ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں دکھا دیا کہ عزت کسے کہتے ہیں. اس کی عملی تصویر کو دکھا دیا امام مظلوم کربلا نے. اور یہ جملہ جو امام کا مشہور جملہ ہے کہ جو کربلا کی فضاؤں میں آج تک گونج رہا ہے کہ موتن فی عز خیر فی حیات الذل. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی وہ ذات ہے، وہ ایسے عزت کے مجسمے ہیں کہ اگر آپ مدینے سے لے کر کے کربلا تک دیکھیں، ہر موڑ پر امام علیہ السلام کو ان کی عزت کو چاہا کہ اس میں کوئی رخنہ پیدا کر دے، لیکن اتنی محکم ذات تھی کہ مروان نے چاہا کہ امام یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے. کہا کہ میں عزت کا نمائندہ ہوں، میں نے خدا کی توحید پر، میرا عقیدہ خدا کی توحید پر ہے، میں نے اللہ کی سے عہد کیا ہے، میں نے رسول اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم عزت کو پائمال نہیں ہونے دیں گے، ہم دین اسلام کو پائمال نہیں ہونے دیں گے، ہم حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کرنے نہیں دیں گے، حرام محمدی کو حلال ہونے نہیں دیں گے. یہی عزتیں ہیں. ہم ناموس دین کی حفاظت کریں گے. ہم بدعتیں یعنی جو ذلتیں رائج کی جا رہی ہیں، جو ضلالتیں رائج کی جا رہی ہیں، لوگوں کو ذلیل بنایا جا رہا ہے، ہم اس سے روکیں گے. امام عالی مقام نے کہا کہ جب مروان نے کہا ولید سے کہ حسین اگر آج چلے گئے، اگر حسین چلے گئے تو پھر حسین واپس نہیں آئیں گے، پھر تمہیں حسین آسانی سے نہیں ملیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عزت کا نمائندہ ہوں، وہ ذلت کا نمائندہ ہے. عزت کا نمائندہ جو ہے کبھی بھی ذلت کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا. اور یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ کیا ہے؟ ذلت ہے. ہمیں باطل طاقتوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. باطل طاقتیں کیا ہیں؟ یہ ذلتیں ہیں. ہمیں ذرا سا لقمہ حرام کی وجہ سے جھکنا نہیں چاہیے. لقمہ حرام کیا ہے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے پیٹ کو نہیں بھرنا چاہیے. ہمیں یتیم کے مال کو ہڑپنا نہیں چاہیے. ہمیں اوقاف کی زمینوں کو کھانا نہیں چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک اعتبار سے عزت ہے، لیکن ہم جو جا کر کے ناجائز طریقے سے اس کو کھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ذلت ہے، لقمہ حرام ہے. امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام مکے آتے ہیں. مکے میں لوگ سمجھاتے ہیں امام آپ جو کہیں چلے جائیے، آپ حکومت سے ٹکرائیے نہیں. لیکن جو عزت کا نمائندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنا مضبوط ہوں، میرا قلعہ اتنا محکم ہے کہ ذلتیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. چونکہ دین عزیز پر اس وقت ایک بہت برا وقت آیا ہوا ہے اور دین عزیز کو مٹایا جا رہا ہے، تو یہ عزت کا نمائندہ جو ہے، عزت کا امام جو ہے، امام العزہ، وہ جا کر کے دین عزیز کی حفاظت کرے گا. اور امام جب نکلتے ہیں اور مجھے سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے، سارے حالات چھوڑتے ہوئے جب کربلا میں آتے ہیں تب آپ سوچئے صرف 72 ہی تو تھے،
اگر ذرہ برابر بھی امام کی شخصیت میں جھول ہوتا، کمی ہوتی، نقص ہوتا، ذرا سا بھی صبر میں کمی ہوتی، سخاوت میں کمی ہوتی، شجاعت میں کمی ہوتی، تو عزیزان گرامی خوف الہی میں ذرہ برابر کمی ہوتی تو اس نرغہ آدم میں امام جھک جاتے. بار بار باطل کا نمائندہ آ رہا ہے، کہہ رہا کہ امام آپ بیعت کر لیجئے، سب قتل کر دیے جائیں گے. یہی ذلت کا ذلت جو ہے وہ آ کے ڈراتی ہے. ہمیں سے سبق لینا چاہیے. آج کے ماحول میں آج حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اسلام کے قوانین کے مذاق اڑا رہی ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں جھکوں گا. شب عاشورہ باطل کا نمائندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ جناب عباس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، تم لوگ ہم سے مل جاؤ تو ہم تمہاری جان کی گارنٹی لیتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایسے ہی جوانان بنی ہاشم کو لائے تھے اور ایسے ہی اصحاب حسینی تھے کہ جو عزت کے سرچشمے سے سیراب ہو چکے تھے اور ذرا سا بھی ان کے اندر ذلت نہیں پائی جا رہی تھی. اور جب انہوں نے جناب عباس علیہ السلام نے اس ملعون کے اس تقاضے کو رد کر دیا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں قبول کریں گے. اور روز عاشورہ عزیزان گرامی، روز عاشورہ ایک شخصیت ہے، امام کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام جنادہ ہے. جنادہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابھی امام کی شہادت سے چند گھنٹہ پہلے، کچھ اوقات پہلے، مقتل اس کو لکھا نہیں کتنی دیر پہلے، لیکن بہرحال کچھ دیر پہلے وہ کہتے ہیں امام مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ دیکھیں کیسے عزت کے پیکر تھے، کیسے عزت مند لوگ تھے کہ میدان جنگ میں عزت کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں امام العزت سے. امام حسین علیہ السلام سے یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو امام نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں ایک ایسا معیار دے دیا عزت کا کہ اگر ہم اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، اپنے سفید دل پر لکھ کر کے اسی پر عمل پیرا ہو جائے تو یقین مانیے ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. امام مظلوم کربلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا اردت عزن بلا عشیرت و حیبت بلا سلطان. اگر تم عزت کو چاہتے ہو بغیر قوم و قبیلے کے، یعنی قوم و قبیلے پر بغیر افتخار کیے ہوئے عزت کو چاہتے ہو، کیونکہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ایسا تھا، ہمارا قبیلہ ایسا تھا، اور خصوصاً عرب جو صرف اپنے قبیلے ہی پر سارا افتخار کرتے ہیں. تو امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر قوم و قبیلے کی عزت چاہتے ہو اور حیبت کو بغیر سلطان کے، یعنی بغیر طاقت کے چاہتے ہو، تو امام کہتے ہیں فخرج من ذل معصیت، تم گناہ کی ذلت سے نکل جاؤ الی عز طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی عزت کی طرف. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ سراسر ذلت ہے. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، تم اپنے حقوق پر عمل کرو، جو اللہ نے تم سے کہا ہے اس پر عمل کرو، نہ محرم کی طرف نگاہ مت ڈالو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ذلتیں ہیں. کسی کے سامنے زبردستی مت جھکو، کسی غیرے کے سامنے زبردستی مت جھکو، کسی باطل پرست انسان کے سامنے مت جھکو. یہ سب ذلت ہے. کہا کہ تم معصیت کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ معصیت میں ذلت پائی جاتی ہے. فخرج من ذل معصیت، تم معصیت کی ذلت سے نکل جاؤ الی عز طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں جو عزت ہے اس کی طرف چلے آؤ. تو امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو عزت کو ایک پورا معیار بتا دیتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم گناہوں کو چھوڑو، تم صرف جو ہے اللہ کی اطاعت میں غرق ہو جاؤ. عزیزوں یہی ہمارے لیے پیغام کربلا ہے، پیغام حسینی ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو کربلا کی جو اقدار ہیں ان سے جا کر کے ہم ملحق ہو جائیں، انہی اقدار کو اپنے وجود میں سمو لیں. اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے صحابی کیسے صحابی تھے، اتنے باعزت اور شریف النفس انسان تھے کہ جنہوں نے عزت کو اپنے پاس آنے نہیں دیا. شب عاشورہ رات چوتھی محرم ہے تو عزیزان گرامی، اور یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں ہم اصحاب حسینی کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. ویسے کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے معین کر دیا کہ 5 محرم تک
اصحاب کا تذکرہ کیا جائے، اس کے بعد زیادہ اہل حرم، اس کے بعد بنی ہاشم کے افراد کا تذکرہ کیا جائے۔ جب شب عاشورہ امام علی مقام اصحاب کو جمع کیا اور جوانوں نے بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں نے دیکھا کہ تم لوگ حق ہو، تم لوگ جس چیز پر اعتقاد رکھتے ہو وہی تم سے عمل بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امام کے جملے نہیں، میں ایک عکاسی کر رہا ہوں، یعنی تم لوگ حق و حقیقت پر ہو۔ امام علی مقام پھر کہتے ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ تم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، یہ صرف میرے قتل کے در پہ ہے۔ جیسے ہی جملہ کہتے ہیں تو عزیزان گرامی، جوانان بنی ہاشم میں اور اصحاب حسینی میں ایک جوش، ایک غم و غصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا آقا، یہ آپ کیسے، اب مولا آقا ہم آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بڑے ہی زوردار طریقے سے امام کی بیعت کرتے ہیں۔ پھر مقتل لکھتا ہے کہ اصحاب حسینی میں سے جو سب سے پہلی شخصیت جو اٹھی وہ مسلم بن اوسجہ کی ذات گرامی ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم اتنی جنگ کریں گے کہ ہماری تلواریں ٹوٹ جائیں، ہمارے نیزے ٹوٹ جائیں، تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم پتھر ملا تب بھی ہم دشمنوں پر پھینکیں گے، یہاں تک کہ شہادت کا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ اصحاب حسینی ہے، یہ اصحاب حسینی ہے کہ جنہوں نے امام عزت سے اپنے کو ملحق کر دیا ہے، جنہوں نے سرچشمہ عزت سے اپنے کو سیراب کیا۔ عزیزوں، جب روز عاشورہ آتی ہے تو عزیزوں یہ عاشورہ کے دن بڑا قیامت خیز دن ہے، پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن ان مصائب کو تحمل کرنا بڑا سخت ہے۔ ان مصائب کو اس سے ہم احساس کر سکتے ہیں، اگر اس منزل میں تو ہم نہیں تھے، لیکن عزیزان گرامی مقتل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف اسی احساس کو، جب ان حالات کو جب ہم احساس کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ روز عاشورہ جب سب شہید ہو رہے تھے، جناب مسلم بن اوسجہ کہ جو رسول اسلام کے صحابی تھے، مولا کائنات کے صحابی تھے، امام حسن کے صحابی تھے، آخر میں امام حسین علیہ السلام کا دامن تھام لیا۔ یہ کافی عمر دراز آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں مولا مجھے بھی جنگ کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے بھی جنگ کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام جناب مسلم بن اوسجہ کو جنگ کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ یہ مسلم بن اوسجہ جنگ کرتے ہیں، بڑی ہی مارکۃ العرا جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ بوڑھا سپاہی کتنا جنگ کرتا، ارے زخموں کی تاب نہ لا کر کے زین سے زمین پر آتے ہیں۔ ادھر مولا دیکھتے ہیں کہ میرا ساتھی، میرا صحابی وہ زمین کربلا پر تڑپ رہا ہے، ارے حبیب کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے ہی مولا مسلم بن اوسجہ کے پاس آتے ہیں تو اب آپ یہاں پر بھی دیکھیں عزت کا مظہر کیا ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حبیب سے کہتے ہیں اے حبیب ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کہو میرے بچپن کے دوست، کہو کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھو، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھو اس شخص کی مدد سے دریغ مت کرنا، جب تک تمہاری جان میں جان رہے، تمہارے وجود میں جان رہے، تب تک حسین کی مدد کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی، ارے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مسلم بن اوسجہ ایسا ہی کروں گا۔ عزیزوں، میں مسلم بن اوسجہ سے کہوں گا کہ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو، ارے آخری وقت ہے، مولا تمہارے سرہانے ہیں، حبیب ابن مظاہر جو تمہارا دوست ہے وہ تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہے، جو تمہاری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حامی بھر رہے ہیں، تمہیں دلاسا دے رہے ہیں، لیکن ذرا اپنے آقا کی خبر عصر عاشورہ لو۔ ارے اب کوئی نہیں ہے، نہ عباس ہے، نہ حبیب ہے، نہ علی اکبر ہے، ارے آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ حسین حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ تیرے غم میں رونا ہے، رلانا ہے، سوئے
ماتم سے جگانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے بھولے ہیں محمد کو اور آل محمد کو بھولے ہیں محمد کو اور آل محمد کو کہتی ہے نبی زادی کہتی ہے نبی زادی یہ کیسا زمانہ ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے ٹوٹی ہے کمر شہ کی آ جاؤ علی اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی آ جاؤ علی اکبر عباس کی میت کو عباس کی میت کو مقتل سے اٹھانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے فولاد کی دیواریں جسے روک نہ پائی تھی فولاد کی دیواریں جسے روک نہ پائی تھی اس تیر جفا کش کا اس تیر جفا کش کا ایک پھول نشانہ ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے گر جائے نہ دانتوں سے کئی چھوٹ کے مشکیزہ گر جائے نہ دانتوں سے کئی چھوٹ کے مشکیزہ کس طرح سنبھالا ہے کس طرح سنبھالا ہے بازو ہے نشانہ ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے اللہ ہر مجبوری عابد کی کوئی دیکھے اللہ ہر مجبوری عابد کی کوئی دیکھے ہے آبل پیروں میں ہے آبل پیروں میں اور دور بھی جانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے رو لینے دے جی بھر کے مجھے باپ کی میت پر رو لینے دے جی بھر کے مجھے باپ کی میت پر زندہ
تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے نکلا ہے جو آنکھوں سے الفت میں شہیدی کے نکلا ہے جو آنکھوں سے الفت میں شہیدی کے طالب تیرا سو ہے طالب تیرا سو ہے کہ تسبیح کا دانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے شبیر تیرے غم میں رونا ہے رلانا ہے متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبال فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجام السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء یا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد